ذکر چاہے قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے عملی ہو، چاہے بدنی ہو یا مالی ہو، اللہ کے یہاں اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی اہمیت ہے. جیسا کہ ہم نیکیوں کے پہاڑ لیسن اٹینڈ کر رہے ہیں اور بہت سی فضیلتیں اس پہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو. اس پہ کبھی بھی کمپرومائز مت کیجیے گا، اسے کبھی بھی لائٹلی نہ لیجیے گا، اسے کبھی بھی سیکنڈری نہ رکھیے گا اور اس کو کبھی اپنی زندگی سے نہ نکالیے گا. جس طرح ہم کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح نہائے بغیر نہیں رہ سکتے، سیزن کے کپڑے پہنے بغیر نہیں رہ سکتے، سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں کے سردیوں میں نہیں پہنے جاتے، بچوں کو اسکولنگ کے بغیر نہیں ہم رکھ سکتے. تو اسی طرح بلکہ ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت ہے اذکار کی. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص صبح شام کے اذکار کرتا ہے پھر ہر نماز کے بعد بھی اذکار کرتا ہے اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے نہ اس پر کبھی جادو ہوگا نہ کوئی ٹونا ہوگا. اس سے ذکر پر آپ کبھی بھی سمجھوتا نہ کیجیے گا. کھانا رہ جائے لیکن ذکر نہ رہے، نیند میں کمی ہو گئی لیکن ذکر میں کمی نہ ہو، کپڑے کم سل گئے کوئی بات نہیں لیکن ذکر کم نہیں ہونا چاہیے. حیرانگی ہوگی آپ کو اس سن کے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نماز کے بعد کوئی سلام کرنا چاہتا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ نماز کے بعد کی سنت ذکر کرنا ہے، سلام کرنا نہیں. اور ساتھ کہتے کہ میرا کھانا ہے، میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا. ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے ہیں اور ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا. اس لیے نماز کے بعد یا جو آپ کے اذکار ہیں، مثلا سمپل سی بات ہے، کسی نے آتے ہی آپ سے بات شروع کر دی، آپ کے نہیں، جب تک آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہیں گے بات کا آغاز نہیں ہو سکتا. گھر والوں کی بھی ایسی تربیت کریں، آپ خود کریں زیادہ آگے بڑھ کے، لیکن بچوں کو کہیں. اس طرح کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو پڑھیں، کہیں کس نے نہیں پڑھی دوبارہ پڑھیں. اس لیے کسی بھی ذکر پر آپ سمجھوتا نہ کیجیے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں اس کا مفہوم ہے جو شخص فرض نماز پڑھے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے. اپنی جگہ سے مراد وہ جگہ جہاں اس کے قدم ہیں اور جہاں اس نے سجدہ دیا ہے، یہ ساری جگہ اسی کی ہے. اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ اس کو معاف کر دے، آمین. اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے، آمین. اے اللہ اس پر رحمتوں کی برسات نازل کر دے، آمین. اور آپ جانتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ نہیں. تو جتنے فرشتے انلمیٹڈ اللہ نے بتائی ہی نہیں. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس پہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی جس نے پہلی دفعہ کیا اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آئی. تو کتنے فرشتے کب سے اللہ نے بنائے میں؟ سب سے پہلے بنائی اللہ نے فرشتے تھے. اتنا آپ کو اتنے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے، تو آپ کو کسی کی دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. تو ہم محتاج ہیں، مرتے دم تک دعاؤں کے محتاج ہیں، لیکن جب آپ کے لیے فرشتے دعا کریں تو پھر بتائیں آپ کو کسی اور کی دعا کی ضرورت رہ جائے گی؟ صحیح بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین پر گردش کرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ان کی فرشتوں کی تعداد کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جس شخص کے لیے اتنے فرشتے دعائیں کریں اور جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کی مل جائیں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ فرشتوں کی دعا رد نہیں جاتی، پھر بھی اتنی غفلت، سودا مہنگا تو نہیں ہے. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ بات قرآن نے کہہ دی. کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک
کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائے۔ اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہوگی کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعائیں کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہو اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو پھر میں آپ سے باادب گزارش کروں گی کہ آپ نماز کے بعد پھر جو ہم دوسرے اذکار ہیں، جو سنتوں کے طریقے ہیں، اس کو کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ اٹھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت دے، برکتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے ذکر کو قائم رکھنے کی۔ آج جو ہم ذکر دیکھتے ہیں بہت دفعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رحمان کو پیارے ہیں الفاظ، زبان پر ہلکے ہیں، لیکن میزان میں ان کا بڑا وزن ہے۔ تو کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جملے رحمان کو پیارے، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام ابن ماجہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اللہ تعالیٰ کی جو شان و عظمت بیان کرتے ہو اس میں سے تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور تعمید بھی ہے۔ یہ تینوں عرش کے گرد گھومتے ہیں، ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی آواز جیسی ہوتی ہے اور وہ اپنے کہنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا جسے عرش کے گرد یاد کیا جائے اور وہ ہمیشہ یاد میں رہے؟ اور وہ جو تسبیحات ہیں ان کلمات کے بارے میں 100 مرتبہ کی بھی روایت ملتی ہے۔ امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا 100 اونٹ کی مانند ہے، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں 100 زین پوش لگام چڑھے ہوئے گھوڑے دینے کی طرح ہے، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا مکہ میں اللہ کی راہ میں ذبح کیے گئے 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ مختصر سے عمل پہ اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں کہ ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں، لیکن ہم کتنے غافل ہیں کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور غفلت کر رہے ہیں۔ تو وہ کوشش کیجیے ہر نماز کے بعد نہیں تو فجر کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے ٹائم نکالنا ہے۔ وقت ہی یہ تو ہے، وقت دینے والے کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر وقت کس کے لیے ہے؟ اس لیے جس نے وقت دیا ہے اس کو بھی تھوڑا وقت دے دے تاکہ آپ کے وقت میں برکت ہو۔ اور اگر صبح ٹائم نہیں ہے تو چلتے پھرتے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھیں، اور بہت اس کے بارے میں ہم نے خوبصورت روایت پڑھی ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ بھی صرف پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہم آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے، ابھی اتنا آپ یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔